السلام علیکم ناظرین۔ ہبا بخاری جتنی پیاری ہے اتنی ہی ٹیلنٹڈ ہے، تو آج ہم نے سوچا کیوں نہ اس ٹیلنٹڈ گرل کے بیسٹ ڈراماز آپ سے ڈسکس کیے جائیں اور آپ کو انٹرٹین کیا جائے۔ یہ ڈراماز یقیناً آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرٹیننگ ثابت ہوں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نمبر 10، جھوک سرکار۔ جھوک سرکار ہبا کا ایک منفرد سیریل ہے۔ کبھی ایسے ڈرامے پی ٹی وی نشر کیا کرتا تھا جس میں کسی گاؤں پر ایک وزیرے کا تسلط ہوتا ہے اور وہاں دو مرکزی کردار اس کے خلاف عزم بغاوت بلند کرتے ہیں۔ ایسے ڈرامے عوام کو بہت مسحور کرتے تھے۔ لوگ باقاعدہ منفی کردار سے نفرت اور مظلوم سے ہمدردی اور محبت کے جذبات رکھتے تھے۔ کہانی کی ہیروئن سسی یعنی ہبا بخاری اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے۔ سسی کی سہیلی نورا مامیہ شاہ جعفر اپنے محبوب شوکت کے ساتھ بھاگ جاتی ہے کیونکہ اس کا باپ اس کا رشتہ قبول نہیں کرتا۔ پیرل اس خبر کے ملنے پر سخت غصے کا شکار ہوتا ہے اور اپنے بیٹے سمیت علاقے کے زر خرید ایس ایچ او کو ان کی تلاش میں بھیجتا ہے۔ وہ دونوں ریلوے اسٹیشن پر ہی دھر لیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک نوجوان ارسلان یعنی فرحان سعید مقابلے کا امتحان پاس کر کے ٹاپ لسٹ میں آتا ہے اور ڈی ایس پی بن جاتا ہے۔ آئی جی اس کے ٹاپ میرٹ پر ہونے کی وجہ سے اسے ہیڈ کوارٹر میں تعینات کرنا چاہتا ہے، لیکن ہوم منسٹر کے تعلقات کے پیش نظر وہاں اس کا دوست کا بیٹا تعینات ہو جاتا ہے اور ارسلان کو جھوک سرکار میں بھیج دیا جاتا ہے۔ نمبر 9، تیرے عشق کے نام۔ تیرے عشق کے نام ہبا کا ایک اور شاندار سیریل ہے۔ تیرے عشق کے نام کی کہانی ہبا بخاری، اسامہ خان، یشما گل اور زاویہ نعمان کے ارد گرد گھومتی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ ہبا اور اسامہ محبت کرتے ہیں، جبکہ زاویہ نعمان بھی ہبا بخاری سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہر وقت ان کا مذاق اڑاتی رہتی ہے۔ سیریل کی کہانی محبت کرنے والے جوڑے کے گرد گھومے گی جن کی شادی شدہ زندگی میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ڈرامے کی کہانی مجھے پیار ہوا تھا کی کہانی سے کافی ملتی جلتی ہے، جس میں شادی شدہ خاتون کو شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی کاسٹ اچھی نہیں۔ ڈرامے میں زاویہ نعمان وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو انہوں نے مجھے پیار ہوا تھا میں ادا کیا تھا۔ نمبر 8، میرے ہمنشیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمنشیں میں ہبا نے ایک بہادر لڑکی کا رول پلے کیا ہے۔ میرے ہمنشیں کی کہانی پاکستان کے پہاڑی علاقوں سے آنے والی ایک قدامت پسند اور روایتی خاندان کی لڑکی خجستہ کے گرد گھومتی ہے، جسے جنون کی حد تک ڈاکٹر بننے کا شوق ہے۔ وہ بچپن میں ہی گردوں کی خرابی کی وجہ سے اپنی والدہ کو کھو دیتی ہے اور ڈاکٹر بن کر وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو معالج اور صحت عامہ کی بہترین سہولیات فراہم کرنا چاہتی ہے۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار اداکارہ ہبا بخاری نے نبھایا ہے۔ میرے ہمنشیں کے دلچسپ اسکرپٹ کے ساتھ ساتھ اداکاروں کے علاقائی لہجے میں اپنے کرداروں کو نبھانے کی کوشش نے اسے دیگر ڈراموں سے مختلف اور انوکھا بنا دیا۔ ٹی وی کے ناظرین کے لیے یہ ایک انتہائی خوشگوار تبدیلی تھی۔ ہبا بتاتی ہیں کہ انہوں نے ڈرائیور اور چائے والے پٹھان سے ان کا پشتو لہجہ سیکھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہم پٹھان بھائی کے پاس جاتے ہیں چائے پینے کے لیے تو میں نے اپنے ڈرائیور بھائی سے پوچھا، میں نے 2 چائے منگوانی ہے اور مجھے میٹھا کم چاہیے، بتاؤ کیسے بولوں گی؟ انہوں نے مجھے بول کے دکھایا تو میں نے اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دی۔ ڈرامہ بننے سے پہلے جب بات ہوئی کہ علاقائی لہجہ نہ رکھا جائے تو ہبا نے بتایا کہ انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو پریکٹس کی ہے، میں کیسے بھولوں گی، اور اگر بھول بھی جاؤں گی تو اس میں اور باقی کرداروں میں کیا فرق رہے گا؟ پھر تو خجستہ کسی بھی دوسری عام لڑکی کے کردار کی طرح ہوگی۔ نمبر 7، چاہت۔ پاکستان فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے مقبول اداکار عمران عباس اور اداکارہ ہبا بخاری حال ہی میں سی پرائم کی مختصر فلم چاہت میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اداکار عمران عباس اور ہبا بخاری کی مختصر فلم سی پرائم پر ریلیز کی گئی، جسے مداحوں کی جانب سے خوب پسند کیا جا رہا ہے۔ سی پرائم کی مختصر فلم چاہت کے ایگزیکٹو پروڈیوسر سمین نوید ہیں، جبکہ اس کے پروڈیوسر علی حسین اور ماہب بخاری ہیں۔ مختصر فلم چاہت کی کہانی بشارت ترمزی نے لکھی ہے اور اس کی کہانی ایک محبت کرنے والے جوڑے کے گرد گھومتی ہے۔ چاہت کا دورانیہ 14 منٹ 35 سیکنڈ کا ہے، جسے اب تک 10 ملین سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے۔ نمبر 6، پہچان۔ ہبا بخاری کا ایک اور ڈرامہ پہچان چند ہفتوں پہلے ہی ختم ہوا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی شرمین عرف کوکی نامی ایک خوبصورت اور سلیقہ مند شادی شدہ عورت کے گرد گھومتی ہے جو اپنی پہچان کی خاطر اچانک اپنا گھر بار اور بچے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ البتہ میکے اور سسرال والے اس کے اس اقدام کو کسی اور مرد کی خاطر کی گئی بے وفائی گردانتے ہیں۔ واضح رہے کہ شرمین کو اپنے شوہر سے شکایت ہوتی ہے کہ اس نے ساری زندگی اسے اپنی سابقہ محبوبہ کوکی کے نام سے پکار کر اس کی شناخت ختم کر دی۔ ہبا نے بتایا کہ جب انہوں نے اپنے شوہر عارض سے اس کردار پر بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ اگر ایسا ہو تو میرے خیال میں بھی چلا جاؤں گا۔
اس ڈرامے پر تنقید رہی کہ جیسی بھی صورتحال ہو، مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جاتی، جس پر ہبا نے کہا کہ بڑی متنازع بات ہے، لیکن مائیں خود غرض ہوتی ہیں اور چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنا حلقہ احباب وسیع کریں تو معلوم ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ایسا ہوا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر گئی ہیں۔ پہچان میں اپنے کردار کے دفاع میں انہوں نے کہا کہ میں اسے مکمل طور پر خود غرض کردار نہیں کہوں گی، کیونکہ وہ کہتی ہیں میرے سر پر خود چھت نہیں ہے، میں بچے کہاں لے کر جاؤں گی، اور بچوں کا مستقبل اپنے باپ کے ساتھ زیادہ محفوظ ہے۔ نمبر 5، ہارا دل۔ سیریل ہارا دل ہبا کا ایک شاندار سیریل ہے جس کی رائٹر رابعہ رزاق، پروڈیوسر دانش تیمور، حسن ضیاء اور ڈائریکٹر فرقان عادم ہیں، جبکہ کاسٹ میں دانش تیمور، ہبا بخاری، سیمی پاشا اور محمود اسلم سمیت بہت سے دیگر فنکار شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل ہارا دل میں دانش تیمور کا کام ناظرین بہت پسند کر رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے مومنہ اور ارحم کی، جن کی محبت اس وقت آزمائش میں گھر جاتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ مومنہ کی ماں امید سے ہے۔ گناہ نہ ہونے کے باوجود ہمارے معاشرے میں جوان بچوں کی ماں کا پھر سے ماں بننا معیوب اور مضحک کا خیز سمجھا جاتا ہے۔ اولاد، معاشرہ اور ڈاکٹرز کی مخالفت ایک طرف اور ڈھلتی عمر میں بیٹے کا باپ بننے کی خواہش دوسری جانب۔ کیا مومنہ کی خوشیوں کو داؤ پر لگا کر ملنے والا بیٹا خود خوشی لائے گا یا یہ فیصلہ سب برباد کر دے گا؟ یہ جاننے کے لیے ڈرامہ ضرور دیکھیں۔ نمبر 4، بھولی بانو۔ بھولی بانو ایک منفرد طرز پر مبنی کہانی، ایک خوبصورت سیریل ہے۔ ڈرامے میں ہبا بخاری، سید جبران، سمینہ احمد، وسیم عباس، عمران بخاری، قمر ارسلان، ساجدہ سید اور نمرہ شاہد اپنے جاندار کرداروں کے سبب شائقین کے دل میں گھر کر چکے ہیں۔ بھولی بانو کو فرقان عدم نے انتہائی عمدگی سے ڈائریکٹ کیا ہے، جبکہ سیریل کی کہانی سمرہ بخاری نے اپنے قلم سے بہترین انداز میں تخلیق کی ہے۔ والدین کی وفات کے بعد نانی کے ساتھ رہنے والی نیک لڑکی بھولی بانو کسی اندیکھی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد نفرت اور ناانصافی کی بھینٹ تو چڑھ گئی، لیکن اب وہ کس نئی کشمکش کا شکار ہوگی۔ نمبر 3، فطور۔ ڈرامہ فطور ہبا بخاری کی اداکاری کا بہترین نمونہ ہے۔ ڈرامہ فطور میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ شادی سے پہلے کسی کو بے تحاشا پسند کرتی تھیں اور پھر شادی کے بعد دل سے بھلا نہیں پا رہی۔ حد یہ ہے کہ اپنی دلہن بنی تصویر بھی بھیجی اس لڑکے کو اور وہ لڑکا شادی میں بھی آیا، یعنی لڑکی شادی کے وقت شوہر کو دل سے قبول ہی نہیں کر پائی۔ کہانی سیف نامی نوجوان آرکیٹیکٹ اور ایک خوبصورت دوشیزہ دلنشین کے گرد گھومتی ہے۔ سیف اپنے شعبے میں کامیاب ہونے کے باوجود اپنی زندگی میں کسی کی کمی محسوس کرتا ہے اور اپنی ماضی کی محبت کی یادوں میں کھویا رہتا ہے۔ دلنشین ایک اوسط درجے کی فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور اپنی بہترین سہیلی کے بھائی حمزہ کی محبت میں گرفتار ہے۔ نمبر 2، رمز عشق۔ ڈرامہ سیریل رمز عشق ایک شاندار سیریل ہے۔ اس سیریل میں محبت کے ساتھ جذبات کی نمائندگی بھی کی گئی ہے کہ کس طرح کئی برس میں پروان چڑھنے والی محبت جذبات کے باعث کچھ لمحوں میں کیسے سب کچھ کھو بیٹھتی ہے۔ مکال ذوالفقار اور ہبا بخاری نے اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کیا، جبکہ دیگر کاسٹ میں عابد علی مرحوم، اعجاز اسلم، کرن حق، زینب قیوم، گوہر رشید، ندا ممتاز، شبیر جان، عزرا محی الدین، شائستہ جبین، فریال محمود اور منظور قریشی نے یادگار کردار نبھائے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا جب کہانی میں غم کو مختلف زاویوں سے دکھایا گیا۔ ماں کو اپنی بیٹی کے لیے طلاق کا صدمہ کس کرب میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ منظر دیکھ کر ناظرین کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ غیر معمولی کہانی کی ہدایات سراج الحق نے دی ہیں، جبکہ حساس موضوع پر ڈرامہ مصباح نشین نے تحریر کیا ہے۔ نمبر 1، دیوانگی۔ سال 2020 میں ڈرامہ سیریل دیوانگی نے بھی اپنی کہانی سے مقبولیت حاصل کی، جس کی کہانی محبت اور انتقام کے گرد گھومتی ہے۔ دیوانگی کی کہانی غربت کا شکار لڑکی نگین فیاض، ہبا بخاری اور سلطان درانی یعنی دانش تیمور کے گرد گھومتی ہے، جو نگین کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس سے شادی کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن شادی کے عین موقع پر نگین کے اغوا کے باعث دونوں کی شادی نہیں ہو پاتی، جس کے پیچھے نرمین یعنی زویا ناصر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ڈرامے میں نگین کو سلطان اور نرمین کی سازشوں اور ہارون یعنی علی عباس جیسے معاون ساتھی کا ساتھ پاتے دکھایا گیا ہے۔ دیوانگی میں دکھایا گیا کہ نرمین کی سچائی سامنے آنے کے بعد سلطان کو نگین کی شادی شدہ زندگی خراب کرتے اور نگین کو دنیا کو سلطان کی حقیقت دکھاتے دکھایا گیا ہے۔ ڈرامے کا اختتام نگین کے ہاتھوں سلطان کی موت پر ہوتا ہے، جو اسے گولی مار دیتی ہے، اور اکثر ناظرین کی جانب سے نگین کے گولی مارنے کے سین کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ اس ڈرامے کی آخری قسط بھی ٹویٹر پر ٹاپ 10 میں رہی تھی۔ یہ ڈرامہ 41 اقساط پر مشتمل تھا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، جو کہ ہبا بخاری ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔